ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمارے سامنے آئی ہے، لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف کافر ہیں، یا پھر جو صرف یہودی ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو شریک کر رہے ہیں، ہم اپنے محاسبہ کبھی نہیں کر سکتے، ہم اپنی درستگی کبھی نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب میں لانا ہے۔ آیا میں تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ اللہ نے میرے سے کلام کر لیا، اللہ میرے سے بات کر رہے ہیں، اللہ مجھے بتا رہے ہیں، یہ نبی کے توسط سے یہ کتاب ہمارے تک پہنچائی ہے نا، تو یہ اب ہمارے پاس آ چکی ہے، اب یہ ہمارے پاس آ چکی ہے، لہٰذا اب ہمارے پاس حجت نہیں ہے۔ یہ قرآن ساری حجتیں ختم کر دے گا روز قیامت۔ اللہ بولیں گے، اللہ بتائیں گے کہ یہ تھا تمہارے پاس، کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں اس کو سمجھا، سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ زبان عربی ہے، عربی زبان تھی تو بہت سے مشکل کام کیے جا سکتے ہیں نا، عربی کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، زبان کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 23 کو دیکھتے ہیں، ثم پھر، لم نہیں، تکن ہوگا، فتنتہم عذر ان کا، الا سوائے ان یہ کہ قالو وہ کہیں گے، واللہ قسم ہے اللہ تعالی کی، ربنا جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کی، ما کننا ہم نہیں تھے، مشرکین ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اب وہاں پر جب حال یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کھینچ کے لا کے کھڑا کر دیں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، کہاں ہیں وہ تمہارے جھوٹے معبود جن کو تم اللہ رب العزت کے برابر جگہ دیا کرتے تھے، جن کو تم اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک قرار دے دیا کرتے تھے، کہاں ہیں اب؟ لے کر آؤ تم ان کو۔ انسان کیا کہے گا؟ مشرک جو ہوگا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا جو ہوگا، وہ اس دن بھی یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ آرام سے کہہ دے گا کہ یا اللہ رب العزت، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہمارا رب تو تو ہی تھا۔ یعنی وہ شرک میں کس کو لے رہے ہیں؟ وہ شرک میں صرف اس کو لے رہے ہیں جو کسی کو معاذ اللہ اللہ ہی نہیں کہہ رہے، بس وہ اللہ کی ذات صفات میں کوئی شریک ہو جائے، وہ نافرمانی نہیں ہے، ان کی سمجھ یہ ہے۔ پہلے ہم گرامر دیکھتے ہیں، ثم ہم جانتے ہیں عطف ہے لیکن تاخیر کے لیے آتا ہے، لم لم جازمہ ہے، لم جازمہ ہے، اور مضارع کو یہ حال میں بھی لے جاتا ہے اور ماضی میں بھی لے کر جاتا ہے، اکثر زیادہ تو ہے نا لم جازمہ جو ہے، لم لما لام امر لائے نہیں، کچھ حرف شرط فعل مضارع کو مجزوم بھی کرتے ہیں، اور کبھی یہ اس کو حال میں بھی لے کر آتے ہیں۔ حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے حال میں لانے کا، کہ جملہ جو فیوچر یا حال کا ہوتا ہے وہ حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ تکون ہوگا یعنی اس دن ہو رہا ہوگا نا، اس دن واقعہ ہو رہا ہوگا یہ کام۔ آپ کو اگر کبھی میننگز میں اس کا مستقبل بھی نظر آ رہا ہے نا، تو قیامت کی بات اس طریقے سے بیان ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت پہ وہی حالات موجود ہیں۔ اور تکون جو ہے فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے، نون کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے، یہ لم جازمہ کی وجہ سے ہے جس نے اس کو جزم دیا ہے۔ واحد مذکر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تا شروع میں علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور فتنتہم ان کا عذر، یہ اس کا اسم آ جائے گا جو کہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ظاہر آ سکتا ہے نا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ کا فاعل، تو یہ اس کا جو ہے اسم کانا ظاہر آ گیا۔ خبرو کانا جو ہے وہ جملے کی شکل میں آئے گی، تو دیکھیے الا حرف استثناء ہے۔ خبرو کانا کیا ہے؟ منصوب حالت کا جملہ ہوگا، منصوب حالت کا اسم ہوگا۔ تو جب ہم یہاں پر الناصبہ مصدریہ کی وجہ سے جملے کو مصدر معول کے معنوں میں لے آئیں گے تو وہ حالت نصب میں آ جائے گا نا، ناصبہ ہو گیا، تو پھر وہ اس خبرو کانا بن جائے گا۔ تو ان ناسبہ مصدریہ، قالو فعل ماضی، جمع مذکر غائب، ہم اس کا فاعل، قاف اور لام روٹ ورڈ، باپ نون جو کہ فعل بن گیا بفاعل، ہم اس کا فاعل آ گیا نا، تو یہ فعل بفاعل ہو گیا۔ آگے والا جملہ اس کا مقولہ بنے گا، کیسے؟ واللہ، یہاں واو قسمیہ ہے، قسم کے طور پہ آ رہی ہے، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ واو قسمیہ بھی حرف جر میں شامل ہے جو مضارع جو کسی بھی اسم کو جزم دیتا ہے۔ لکھ لیجئے یہ چیز، آج آپ شاید پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے، یا شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ واو قسمیہ اسم کو جر دیتا ہے،
ٹھیک ہے. قسم کا جواب قسم کبھی جملے میں موجود ہوتا ہے، کبھی جملے میں موجود نہیں بھی ہوتا. ہم خود ہی پتا کر لیتے ہیں کہ یہ قسم ہے جملے کی، تو جواب قسم ہو بھی سکتا ہے، معذوف بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی قسم ہے ربینا، جو کہ ہمارا رب ہے. یہ ربینا کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے مرکب اضافی. یہ واو عطف، یہ جو واو قسمیہ ہے نا، اسی کی وجہ سے حالت جر میں ہے. آپ اس کو پیچیدہ مرکب اضافی اس لیے نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ ربینا ہمارے رب کی قسم ہے، ہمارے رب کی. یہ اللہ رب العزت کے نام کا ہی بدل آیا ہے. جبکہ پیچیدہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے نا، اس کا جب پیچھے سے ترجمہ کیا جاتا ہے قسم ہے ہمارے رب کی جو اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی ٹھیک بنے گا جملہ. مگر اگر آپ اس کو اللہ ہی کی اللہ ہی کی جو ہے اللہ رب العزت کا نام ہے، اس میں جلالہ ہے، آپ اس کی صفت بنا دیں گے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ماں جو ماں نہیں، ماں نافیہ، سمپل ماں نافیہ. کننا تھے ہم، کننا کیا ہے؟ کانا سے ہی بنا ہے. کننا جمع متکلم ہے اور فعل ماضی کا ہے. نحنو اس کا فاعل آ گیا ہے یا اسم کانا آ گیا ہے. مشرکینا اسم الفاعل کا صیغہ آ گیا ہے جو کہ خبرو کانا بن جائے گی. تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ نافیہ بنے گا. یہ جملہ فعلیہ نافیہ جو ہے نا، یہ جواب قسم بنے گا. یہ جواب قسم بنے گا. ٹھیک ہے. تو قسم اور جواب قسم مل کر اب آپ اس کو پیچیدہ مرکب اضافی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ ہی جو ہے یہ اللہ کا نام، نام اسم جلالہ، اس کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا بدل بھی ایک طرح بن کر آیا لیکن صفت زیادہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا رب بھی ہے، ٹھیک ہے، یا رب ہمارے رب کی جو اللہ ہے، ایک ہی طریقے سے اس کو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. تو آواز نہیں آ رہی. جی آواز نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب جی آئیے، اب پہلے آئی. نہیں آ رہی. الحمدللہ الحمدللہ. میرے نا ہاتھ کے نیچے آ کے ہی میرا مائک تھوڑا سا پریس ہو گیا تھا، شاید اس وجہ سے دب گئی تھی. قالو اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنا جو ناصبہ مصدریہ کی تعویل میں چلا گیا اور بن گیا مصدر معول کے معنوں میں. مصدر جو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب وہ مفعول کے معنوں میں چلا جائے یعنی ناصبہ ہو جائے تو وہ حالت نصب کا کہلاتا ہے اور بن گیا کانا کے لیے خبرو کانا جو کہ منصوب ہوتی ہے. تو کانا کا اسم اور کانا کی خبر مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنا، ٹھیک ہے، نافیہ بن گیا. اب یہاں پہ یہ جو مقولہ بنا ہے نا، یہ واللہ ربینا ما کننا مشرکین، یہاں تک بنا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت ایک پورا نقشہ جو پیش کر رہے ہیں اللہ کے لیے. قیامت کے واقعات بھی بالکل اسی طریقے سے بیان ہوئے ہیں جس طریقے سے وہ موجود ہیں، وہ حال ہیں. اسی لیے آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ قیامت کا حال ماضی میں بھی بیان ہوا ہے اور حال میں بھی بیان ہوا ہے، دونوں طریقے سے بیان ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس دن کے ذکر کرتے ہوئے جو چیز چاک کیا ہے، یعنی ان کے فریب کا پردہ چاک کیا ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں تو ہمارے اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے. فطنت ان کی تحقیق ایک اور دوسرے مقام میں یہ ہے کہ اگر اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ جیسے مال، دنیا، اولاد، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو فتنہ کہا ہے نا، تو تب کیا بنے گا؟ یہ اپنے مفعول کی طرف مضاف بنتا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہ بن گیا ہے مرفوع اعراب کی وجہ سے کانا کی کانا کا اسم. تو وہ دن جس دن سارے پردے اڑ جائیں گے،
फितना, शिर्क, झूठी आरजुओं का खात्मा हो जाएगा। तमाम पर्दे उठ के जब उनको ये नजर आएगा कि वो जिनके आसरों पे जी रहे थे, वो जिनके सहारों पे जी रहे थे, वो जिनको अपना मुश्किल कुशा समझ रहे थे, वो जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेइंतहा करीब समझ के अल्लाह ताला के हजूर दुआओं का कबूल करने वाला माखज समझ रहे थे, वो तो सब झूठे थे। वो तो एक फरेब था। तो उस वक्त उनको, यानी कि तब भी वो एक चाल चल रहे होंगे ना, फरेब कर रहे होंगे। उस दिन उनको कुछ नहीं नजर आ रहा होगा सिवाय इसके कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर एक झूठ बांध दें और अपने ऊपर एक और झूठ बोल लें कि हम तो आपको ही, आप ही की इबादत करते थे, हम तो मुशरिकीन थी नहीं, थे ही नहीं, अल्लाह ताला की कसम। तो इस लफ्ज को जुल्म तशद्दुद से फेरने के मायनों में भी लिया जाता है। ये फितना जो है ये बहुत शदीद फितना है कि मतलब इस कलाम को दोनों अंदाज में अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ये एक झूठ है कि दुनिया में जब हम किसी को अल्लाह का शरीक बना दें और आखिरत में क्या करें, आखिरत में जब हमें उस सहारे की छूट नजर आए कि वो सारा तो झूठ किया, वो तो बातिल खुदा था हमारा, वो तो बातिल माबूद था, वो तो हमारा एक तागूत था, तो भी हम चकमा देने की मतलब एक पोजीशन इख्तियार करें। अल्लाह ताला उस दिन तमाम फरेबों के पर्दे चाक कर देगा, लाके सामने खड़ा कर देगा हर एक को, हर एक को उसके करतूत के साथ सामने लाकर खड़ा कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद आगे इस आयत में बयान करते हैं, जो कि आयत नंबर 24 हम अब देखते हैं।